والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. 1447 نے جی کے ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر کی آج چوتھی رات ہے. اس مناسبت سے زیادہ درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خاندان غوث اعظم اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا، اور آپ کی امی جان کا مبارک نام فاطمہ رحمت اللہ علیہا اور کنیت ام الخیر تھی. شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد محترم جیلان شریف کے بڑے بزرگان دین میں سے تھے. آپ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے دنیاوی خواہشات سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ شرعی و دینی معاملات میں خوب محنت و مشقت کرنے میں اپنے زمانے میں بے مثال تھے. نیکی کی دعوت دینے اور گناہوں سے بچانے میں مشہور تھے، اور اس معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے. بغداد بلاؤ غوث پاک، روزہ بھی دکھاؤ غوث پاک، تم خواب میں آؤ دیدار کراؤ غوث پاک، دیوانہ بناؤ غوث پاک، مستانہ بناؤ غوث پاک، غیروں سے چھڑاؤ غوث پاک، بس اپنا بناؤ، غوث پاک، پسیاں سے بچاؤ غوث پاک، اور نیک بناؤ. غوث پاک، تم نزع میں آؤ غوث پاک، شیطان کو بھگاؤ، غوث پاک، ایمان بچاؤ غوث پاک، اور کلمہ پڑھاؤ. غوث پاک، اب قبر میں آؤ غوث پاک، وحشت سے بچاؤ، غوث پاک، دوزخ سے بچاؤ، غوث پاک، جنت میں بساؤ. غوث پاک، غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد اسماعیل اتاری بھینس کالونی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال عرض یہ ہے کہ بعض لوگ بیسن پر جب وضو کرتے ہیں تو بڑھاپا یا کمزوری کی وجہ سے وہ پیر کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ایسی مسلم شاول سے اپنے پیر پر پانی بہا لیتے ہیں اور ہاتھ نہیں لگاتے، تو اس میں شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. اگر ہاتھ نہیں لگاتے، بڑھاپا ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، اور پانی جتنا بہنا چاہیے کم از کم 2 قطرے ہر جگہ سے بہہ گئے، تو وہ عضو مثلاً پاؤں تو یہ دھل گیا، وضو ہو گیا. البتہ یہ کہ ہاتھ بھی لگانا چاہیے، ملنا بھی چاہیے، سب سنتیں مستحبات اس میں خلال کرنا چاہیے. اب واقعی کوئی معذور ہے کہ وہ ہاتھ بیچارہ لگا نہیں پا رہا، تو اس کو تو یہ سنتیں چھوڑنے وغیرہ کا جو بھی ہے وہ کہ
सुन्नत मौक़दा छूटी तो बुरा किया, मुस्तहब छूटे तो ज़ाहिर है कि इसका कोई वो नहीं है, इसमें बबाल नहीं है। सुन्नत मौक़दा छोड़ने में गुनाह नहीं होता, ये बुरा कहलाता है, इसाअत बुरा। लेकिन आदत बना ले, बार बार करे तो ये अब गुनाहगार होता है। अब ये मलना सुन्नत तो लिखा है ना, खिलाल भी सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा खिलाल, ये तो हाथों में और पाँव की उंगलियों में, और चुंगलिया से खिलाल पाँव में करना ये मुस्तहब है। वैसे मुतलकन खिलाल किसी भी उंगली से किया तो सुन्नत अदा हो जाएगी पाँव में, और मतलब छोटी उंगली से फिर इसकी तरतीब ये कि जब सीधा पाँव धोए तो सीधे पाँव की छोटी उंगली से वो खिलाल शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म करे, और दूसरा पाँव जब धोए उल्टा पाँव तो उसके अंगूठे से खिलाल शुरू करे और छोटी उंगली पर ख़त्म करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या अगर कोई शख्स ने सारी जिंदगी गुनाह किए हो लेकिन उसने आखिरी वक्त में तौबा कर ली हो तो क्या उस तौबा कबूल होगी, और क्या उसका आखिरत में इसका हिसाब होगा तौबा करने के बाद? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मुश्किलात पर सब्र करना कैसे सीखे, जवाब अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वय्याकुम। तौबा तो अल्लाह कबूल करने वाला है, जब भी तौबा करे तौबा कबूल हो जाएगी उसकी। अलबत्ता ये कि हुकूकुल इबाद अगर हैं उसके ज़िम्मे तो वो अदा करने बाकी रहेंगे। मसलन कर्जा था, उस पर किसी को मारा था, झाड़ा था, नाहक घूरा था, ईजा पहुंचाई थी, तो उसका हिसाब तो बाकी रहेगा। वो क़यामत के दिन मतलब ये कि अब अल्लाह चाहे तो दोनों में सुलह करवा देगा, या चाहे तो उसकी नेकियां उसके ऊपर डाली जाएंगी जो जिसके हक मारे थे। अब बंदा वाकई नादिम है और अब उसको मौका ही नहीं मिल रहा कि हुकूकुल इबाद जो तलफ किए थे उसने वो अदा करे, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखी जाए कि वो सुलह करवा दे क़यामत के दिन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये मुश्किल पर ही दूसरा सवाल है। एक तो मतलब ये कि अपने से नीचे देखे कि मुझसे ज्यादा भी कोई मुसीबत ज़दा है कि नहीं है, तो वाकई होता है। अब बिल फर्ज किसी को टीबी डिक्लेयर हुई कि भाई इसको टीबी है, तो उसके होश हवास तो उड़ जाएंगे, तकलीफ तो बहुत है, लेकिन टीबी का इलाज हो जाता है, क्लियर हो जाता है टीबी का। तो ये कैंसर वाले पर गौर करे, फुला को तो बेचारे को कैंसर है, मायूसी है। यहाँ मायूसी नहीं है, टीबी में तकलीफ अगरचे बहुत है लेकिन कैंसर में तकलीफ बहुत ही है, तो यूँ ज्यादा है। तो उसको देखेगा तो अपनी मुश्किल थोड़ी कम महसूस होगी। अला हज़ल क़ियास, इसी पर क़ियास करके जो भी मुश्किल आई, जैसे मेरा किराए का घर है, परेशान है, ऑनर छिप होती तो अच्छा होता, मकान मालिक तंग करता रहता है वगैरह, तो वाकई तकलीफ तो है, लेकिन उसको देखे जिसके पास मकान नहीं है, बेचारा फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहा है, और बारिश आती है तो किसी छपरे के नीचे आ जाता है, किसी दरख्त के नीचे बेचारा पड़ा रहता है, सर्दियों में से ठिठरता रहता है। तो मेरे को सर छुपाने की जगह तो है, अगरचे किराए की है, और मकान मालिक की तकलीफ है या छत टपकती है, जो भी है, मकान तो है ना। तो ये अपने से नीचे देखे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया अपना बयान फरमाते कि मैं इल्म हासिल करने के लिए निकला था कूफे में। कूफा में मैं मतलब जा रहा था कि एक मस्जिद में नमाज के वक्त में पहुंचा, तो मस्जिद के दरवाजे पर एक, अच्छा उस वक्त मेरे पाँव में जूती नहीं थी, मैं राह खुदा में इल्म हासिल करने के लिए निकला था, लेकिन पाँव में जूती नहीं थी, मैं नंगे पाँव में चल रहा था, मजबूरी थी। तो दिल में मेरे यूँ होता था कि मैं अल्लाह की राह में निकला हूँ, मेरे पाँव में जूता नहीं है, मैं तकलीफ में हूँ। तो मैं जब कुफा की मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचा तो वहाँ दरवाजे पर एक फ़कीर था, उसके दोनों पाँव नहीं थे, कटे हुए थे। तो मैं फ़ौरन अंदर जाकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुआ, सजदा किया कि मौला तेरा करम है,
جوتے نہیں تو کیا ہوا، پاؤں تو ہے میرے، اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں ہے، جوتے ہوں تو بھی کیا کرے گا، پاؤں میں پہنے ہیں کیسے؟ تو یوں مطلب بڑی مصیبت دیکھ کر اپنی مصیبت چھوٹی بن گئی، ختم ہو گئی۔ تو یہ اس طرح بھی ایک صبر کا ہے۔ پھر صبر کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اس پر توجہ فرمائے۔ جیسے ایسے اقوال ہیں بزرگوں کے کہ ہم نے ساری بھلائی صبر میں پائی، تو اس طرح کے اور بھی کئی مطلب صبر کے فضائل ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی بشارتیں ہیں کہ صبر کرنے والے کو جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ ملے گا۔ یہ مفہوم حدیثوں کے اس طرح کے مضامین۔ تو یوں صبر کے فضائل پر غور کرے گا تو صبر کرنا آسان ہوگا، اور خامہ کا مطلب ہے نہیں کہ روتا رہے گا تو پھر وہ کچھ بنے گا نہیں، کہ واویلا کرنے سے، رونا دھونا مچانے سے ظاہر ہے مصیبت تو نہیں جاتی۔ صبر کا ثواب البتہ جا سکتا ہے بے صبری کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات پر یقین کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی، تو جو آئی وہ آنے ہی والی تھی۔ حوالہ مسند امام احمد جلد 10 صفحہ 417، حدیث نمبر 2756۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں، انسان اپنے قدموں کے نیچے دیکھتا ہے، اگر نظر نہیں کرتا یہاں کے آرام کو آرام سمجھتا ہے اور یہاں کی تکلیف کو تکلیف۔ حالانکہ بہت سے آرام یہاں یعنی دنیا کے، وہاں آخرت کی تکلیف ہیں، اور بہت سی یہاں کی تکلیف وہاں کے آرام ہیں۔ بڑی مطلب بہترین یہ مطلب بات ہے، اگر اس میں غور کریں نا، کہ یہاں کا آرام جو ہے یہ بس ظاہری آرام ہے، لیکن یہ آخرت کی یعنی کئی آرام ایسے جو آخرت میں تکلیف کا باعث ہوں گے۔ جیسے کسی مکان پہ قبضہ کر لیا اور اس میں آرام کیا، تو یہ آرام تو ملا، لیکن یہ آرام آخرت کی تو تکلیف کا باعث ہے کہ ناجائز قبضے کی جگہ پر ناجائز قبضہ کر کے آپ نے آرام کیا، اس میں کسی کا چھین کر کھایا تو یوں لذت آئی، لطف آیا، راحت ملی، لیکن یہی راحت آخرت کی بے قراری کا سبب بنے گی، ساری راحت آرام نکل جائے گا۔ تو یوں مطلب یہ اچھا پھر دنیا کی تکلیف یا آخرت کی راحت، کئی تکلیف ایسی ہیں جو آخرت کا راحت کا سامان ہے۔ تو مثلا ابھی کہ غربت ہے، تو غربت میں ہر آزمائش تو ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو یہ پریشانی اس پر صبر کرے گا، اور واقعی یہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اور صبر کرے گا تو اس کے لیے آخرت کی راحتیں ہیں۔ حدیثوں میں اس طرح بھی ہے کہ فقیر اغنیا سے یعنی مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب فقیر یہاں مراد وہ بھکاری نہیں، اب تو پروفیشنل بھکاریوں کی تعداد بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ نہیں، واقعی فقیر جس کے پاس مال نہ ہو، اور فقیر بھی وہ جو صبر بھی کرے، ہو واویلا اور دوسرے کے مال پر نظر جمائے، اور مطلب یہ نہیں، وہ فقیر صابر جو صبر کرنے والا ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہو، تو 500 سال پہلے جنت میں مالدار کے مقابلے میں جائے گا۔ تو مال جو ہے نا، یہ سچی بات ہے کہ وبال مالدار اپنے آپ کو ٹھیک ہے خوش نصیب سمجھتا ہوگا اپنے تئیں ہوگا، اپنے طور پر ہوگا، حالانکہ ہر صورت میں ایسا نہیں ہے۔ مطلب جتنا مال زیادہ ہوگا نا، حرام اگر ہے تو عذاب ہے، وہ تو اس کا حساب نہیں ہے، حرام کا تو ہی عذاب کا حساب کیا تو ہے ہی گناہ، یہ تو حلال ہے، حلال پر حساب ہے، کہاں سے حاصل کیا، کیوں حاصل کیا، اور کس کام میں اس کو خرچ کیا، کہاں خرچ کیا وغیرہ، یعنی سوالات ہوں گے، تو یہ جواب دے نہیں پائے گا اس کے۔ دنیا میں بھی جس کے پاس زیادہ مال ہوگا
تو اس میں اوپر ٹیکس آتے ہیں، نوٹس آتے ہیں. مجھے پتہ ہے ایسے واقعات کے. ایک مالدار کو وہ جب نوٹس ملا یہ ٹیکس کا، بہت بڑا مالدار آدمی تھا، رئیس کبیر، کراچی کا واقعہ. تو اس کو نوٹس ملا تو اب وہ ٹیکس بہت زیادہ مانگ رہے تھے اور بڑی رقم دینے کے باوجود بھی وہ ٹیکس اتنا تھا کہ وہ یعنی کہ 2 نمبر کی رقم دینے کے باوجود بھی ٹیکس جو تھا وہ ادا یعنی کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جو بھی یہ ڈپارٹمنٹ تھا اس کا. اس طرح ملا جلا واقعہ ہے. اب یہ برسوں پرانا ہے. تو وہ جو شخص تھا مالدار آدمی، تو وہ پھر یعنی کہ اس طرح اس کو ٹینشن ہوا کہ رات سویا تو وہ بستر پر ہی بیچارے کا انتقال ہو گیا. اللہ مغفرت کرے. میری ملاقات ہوئی تھی اس سے، اللہ غریق رحمت فرمائے. یوں معقول آدمی تھا لیکن ٹیکس اتنا آ گیا، کیا کرے. اب کوئی ہے کسی کے پاس 50 کروڑ روپے ہیں، اگر 60 کروڑ روپے ٹیکس آ گیا تو کرے گا کیا، کہاں سے دے گا. ایک میں نے مثال دی، مجھے واسطے نہیں پڑتے ٹیکس سے، اور اپنے پاس ہے کیا جس پر میں ٹیکس پیئر نہیں ہوں، زندگی میں کبھی نہیں کیا. ہے کیا اپنے پاس جو ٹیکس دیں. خیر اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، بہت کچھ ہے. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ربیع الاخر شریف بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی ان کی آمد ہو رہی ہے. شعبہ عشر کے عاشقان رسول کثیر تعداد میں فیضان مدینہ کراچی آئے ہوئے ہیں. آج لاہور سے خصوصی اسپیشل ٹرین غوثیہ ایکسپریس پہنچی ہے، اس میں بھی کثیر تعداد میں عاشقان رسول فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. جی آیا نوں، ماشاء اللہ، سب کو خوش آمدید. اچھا اب آئے ہیں آپ فیضان مدینہ، اب کوئی 11ویں شریف کر کے جائیں گے، کوئی جیسے بھی ہوں گے، کچھ 12 ماہ کے لیے شاید تیار ہوئے ہوں گے تو وہ بھی، اور کچھ 3 دن کے لیے آئے ہوں گے. تو جو بھی آئیں تو اب یہ کہ رہنا مسجد میں، ہاں، بازاروں میں گھومنا گھامنا نہیں ہے کہ یہ 3 دن کے لیے آپ آئیں تو یہ ظاہر ہے کہ موقع غنیمت، اس سے کچھ اللہ کے گھر میں پڑے رہیں گے تو اعتکاف کی نیت سے بھی ثواب ملتا رہے گا نا. نماز با جماعت ملیں گی، پہلی صف لینے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی مل سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. باہر بازاروں میں کیا ہوگا، نگاہوں کی حفاظت بازاروں میں مشکل اور بہت سارے مسائل. تو آپ آئے ہیں جب یہاں عبادت کریں، پھر عبادت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ اگر
میں نے اپنی کوئی چیز مثلاً گھر کا کوئی قیمتی سامان اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینے کی نیت کر لی ہو اور اس کے ذریعے صحت کی دعا بھی مانگی ہو، تو کیا بعد میں وہی چیز خود استعمال کر سکتا ہوں اور اس کی قیمت کے برابر صدقہ کر سکتا ہوں؟ کیا یہ میرا عمل شرعاً درست ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، لیکن مطلب اپنی پسند کی چیز رکھ لی. اچھا پہلے نیت بھی اسی پر کی تھی، تو یہ مطلب ایک اچھی اور مناسب بات نہیں ہے. اور قرآن کریم میں 4 پارے کی ابتدا میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم میں سے کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں نہ دے دے. اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ تو پہلے طے کر چکے تھے کہ مجھے دینا یہی ہے، اور بیماری میری چلی جائے وغیرہ اس کی برکت سے کہ رائے خدا میں دوں گا. اب بیماری چلی گئی تب تو ڈبل کر کے دینا چاہیے دیکھا جائے تو، شکرانے میں، نہ کہ اسی کو رکھ لیا اور اب اس کے بدلے کچھ اور دے دیا. تو یہ مطلب ہرس کی مطلب ہے کہ علامت ہرس کی بات ہوئی نا، تو ایسا نہ کیا جائے. جو دے دیا دے دیا، یا اب بھی اگرچہ اپنے قبضے میں ہے لیکن اب نیت سے تو دے دیا تھا نا، کہ دے دیا تو اللہ اور دے دے گا. مگر شرعاً گناہ نہیں ہے جب تک اپنی ملک میں ہے. ہاں کسی کو دے دیا، اب اس کو بولو کہ مجھے دے دو میں کچھ اور دیتا ہوں، تو پھر اس کے الگ مسائل ہیں. کہ جو انہیں کسی کو گفٹ دے دیا ہے نا، کسی کو گفٹ دے دیا، اب وہی گفٹ اس کو بولا کہ مجھے دے دے، تو یہ مکروہ تحریمی، یہ ناجائز و گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. ہاں اگر اس کو نہیں بولا آپ نے کہ مجھے دے دے، اب خود اس نے اپنے طور پر پیش کر دیا تو لے سکتے ہیں، تو گناہ نہیں ہے. کہ یہ کہ سمجھو کہ جدید تحفہ ہے، نیو گفٹ ہے، اپنی طرف سے دے رہا ہے، اگرچہ وہی چیز دے رہا ہے. شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم. شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم. اللہ کی رحمت گو سے پاک، بائی سے بڑھ کر گو سے پاک. آپ ہے پیروں کے پیر، غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر، غوث اعظم دستگیر. سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، ہے رب کی نعمت غوث پاک. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بامل علی مدین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور سب کے سب اپنے ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج کریں، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ یہ ہمارے بچوں کی جو ویڈیوز اور ان کے نعرے کی جو کلپس آتے ہیں، تو آپ نے توجہ دلائی تھی کہ اگر ان کے نام اور شہروں کے اور ملک کے بھی نام ہوں تو یہ اکثر جو ہے وہ نام کافی کم ہوتے ہیں شہر کے اور ملک کے. تو چونکہ یہ اگر ابھی ہاتھوں ہاتھ دوبارہ آپ کی طرف سے یاد دہانی ہو جائے. آج جو بھیجتے ہیں نا یہ کلپس وغیرہ، تو وہ مطلب اپنا بچے کا نام، عمر اور شہر ملک وغیرہ جو بھی ہے بھیجتے ہیں، تو حسب ضرورت اس پہ یہ لوگ مدنی چینل کے اسلامی بھائی ہیں وہ لکھ دیں گے، جو لکھنا ہوگا وہ لکھ دیں گے. اس میں آپ بھیجا کریں، اور صاف ستھرا مطلب ماحول ہو. کئی ایسے ریجیکٹ ہو جاتے ہوں گے جس کی آواز کلیئر نہیں ہوتی ہوگی، شور شرابہ ہوتا ہوگا، پنکھا زور سے گھوم رہا ہوتا ہوگا، گھر گھر آواز آتی ہوگی. تو یہ مطلب کوالٹی ایسی ہونی چاہیے جو اپنے مدنی چینل پر چلائی جا سکے. تو جس کا نہیں چلتا ان کو ناراض بھی نہ ہو،
وہ اپنے طور پر غور کریں گے، شاید کوئی اس میں ہماری کوتاہی ہو سکتا ہے کہ ہو جس کی وجہ سے یہ چلایا نہیں ہے۔ اب دیکھو کسی کی تو سناتے ہیں آواز، کسی کی نہیں بھی سناتے آواز، تو وہ آواز کلیئر نہیں ہوتی ہوگی تو یہ نہیں سناتے، اپنی طرف سے کوئی شعر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ اور دوسرا کہ بچوں کو بھی مطلب ننگے سر دکھانے کے بجائے میں ریکویسٹ ہے کہ اگر امامہ ہو تو میٹھا مت دیتے، امامے والے 2 بچے بیٹھے نا، امامہ ہو تو بچے گھروں میں دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں بچوں کے امامے ہوتے ہوں گے، اب پہلے تو ہوتے تھے، اب تو مطلب کوئی دور بدلتا جا رہا ہے تو بازار میں ملتے ہیں تیار، امامے کے ساتھ ہو تو میٹھا مدینہ، لباس بھی کوئی سلیقے کا ہو، عجیب عجیب لباس بھی بازوں کے ہوتے ہیں، مطلب یہ ریکویسٹ ہے کہ مطلب جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو بھی گھروں میں باہر سنت کے مطابق اگر آپ ان کی زندگی گزارنے کی ابھی سے کوشش، ابھی تو بچہ ہے، ارے بھائی بچہ جب تو آپ کی سنے گا ہی ہے، بڑا ہوگا تو آپ کو سنائے گا، خطرہ یہی ہے، تو اس لیے ابھی بچے کو کنٹرول کر لو تو انشاءاللہ یہ بڑے ہوں گے تو آپ کو سنبھال لے گا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے جس نے مجھے سنتیں سکھائی، مجھے دین سکھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت तव्हां खां मुंहिंजो अर्ज़ु आहे त असांजे ॻोठ में हिकिड़ी रस्म रवाज थींदो आहे، कंहिंजो बि मैयत वग़ैरह थी वेंदो आहे, कंहिंजो इंतिकाल थींदो आहे त 3 ॾींहंनि खां बाद हुन जा घर वारा या ॿियो केरु अहिड़ा कोई मायूं वग़ैरह मिली करे, कुझु औरतूं मिली करे उन जे लाइ साले सवाब जे लाइ कुझु मानी वग़ैरह पचाए खणी वेंदा आहिनि क़बरुनि ते, पोइ उते उहा रोअंदियूं बि आहिनि तेज़ आवाज़ सां। उन खां अलावा बेपर्दगी बि थींदी आहे। इन जे बारे में तव्हांजो छा राय आहे? बराए करम रहनुमाई फरमाए। امیر علیہ سنت جو سوال کیا ہے آپ سے، اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو اس میت کے تیسرے دن میت کی بیوی اور گھر والے کچھ عورتیں کھانا پکا کر اس کی قبر پر لے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ روتے پیٹتے بھی ہیں اور بے پردگی بھی ہوتی ہے، تو آپ اس حوالے سے شرعی حکم بیان فرمائیں۔ یہ جو بتایا سوال میں जेको सवाल में ॿुधाया तव्हां ही तो सुठो कमु कान्हे, बेपर्दगी थिए थी त ही हराम कमु आहे। क़ब्रिस्तान तव्हां इबरत जी जाइ आहे, मानी खियण जी जॻह बि कान्हे, मुनासिब उते मानी खणो बि मुनासिब न, पोइ मानी तव्हां खेंदा पोइ शायदि तक़सीम कंदा तो ॿाड़ माण्हू क़बरनि ते पग रखंदा, ॿाड़ क़बरनि ते भजन था भजना हूंदा, तो ये सब मतलब गलत कम आहिनि। ईसाले सवाब करियो, पहला खना 11 गुना वधिक करियो घर में मुनासिब जगह ते, कब्रिस्तान में पढ़ी नहीं साले सवाब ने। औरतन के कब्रिस्तान वञणो ही बना है, पछी वञी न रूनू पिटनू ही भी सुठी शइ कान्हे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। शुक्र यार ज़ैन नहीं आया। वो देखो ज़ैन आ रहा है। हट जाए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे किसी को तंग करना बहादुरी नहीं, बुज़दिली है। देखो देखो हीरो बन रहा है, हमें अकेले रोक नहीं पाओगे। अकेला नहीं, जब कोई हक पर होता है तो अल्लाह पाक उसके साथ होता है। आप नहीं जानते, गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा हक और सच बात कहते थे, चाहे उनके सामने कोई एक आम मुसलमान हो या बहुत बड़ा बादशाह। हमेशा नेकी का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे, तो वो भी अकेले थे मगर अल्लाह पाक उनके साथ था। लेकिन हम तो सिर्फ लंच बॉक्स छीन रहे थे। मेरे दोस्तों, आज आप लंच बॉक्स छीन रहे हैं, हो सकता है कल इससे बड़ी चीज छीनने लगे। अगर आज ना रोका तो कल बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। याद रखिए, असल बहादुरी लोगों को तंग करना और उनकी चीजें छीनना नहीं, बल्कि जुल्म को रोकना और सच्चाई का साथ देना है। ठीक कह रहे हैं आप, आपने मेरी इस्लाह फरमाई। जज़ाक अल्लाह। आइंदा मैं और मेरे दोस्त किसी को तंग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाक अल्लाह इरफान भाई, आपने मेरी मदद की। इरफान भाई, ये जुल्म क्या होता है और इसकी सजा क्या है? उबैद भाई, एक काम करते हैं ना, हम अमीर अहले सुन्नत से पूछते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए, जुल्म क्या होता है और इसकी सजा क्या है? अल्लाह अकबर। जुल्म आखिरत का अंधेरा है और जुल्म जो ये
बहुत मतलब बुरी चीज है, गुनाह है किसी पर नाहक जुल्म करना, और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जिस पर जुल्म किया उस मजलूम और जालिम दोनों का मुकदमा क़यामत में पेश होगा, और जालिम की जो नेकियां हैं वो मजलूम को दी जाएंगी। फिर भी अगर नेकियों के बावजूद इसने जो जुल्म किया था उसका बदला पूरा ना हुआ तो मजलूम के गुनाह जालिम के मत्थे डाले जाएंगे। और यूं जालिम चाहे उसके बाद नेकियां हों, हज हों, नमाजें हों, लेकिन ये कि अगर नेकियों से खाली हो गया दूसरों के मजलूमों के हुकूक अदा करने वगैरह के जरिए, तो ये जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, इसको डाल दिया जाएगा। ये बड़ा खतरनाक है जुल्म। और जुल्म ये वो गुनाह है कि जो ईमान के लिए खतरनाक है। जालिम का खौफ है कि जालिम का खात्मा और मौत बुरी हो। बुरी मौत की दो सूरतें, एक तो बुरी मौत वो कि गुनाहगार जो है वो बगैर तौबा के मर गया, और दूसरी जो सूरत है वो इससे ज्यादा खतरनाक है कि कुफ्र पर मर गया। ये सबसे खतरनाक है। तो इसलिए वो जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर किसी पर जुल्म किया है कभी, जुल्म का मतलब ये नहीं कि उसको फायर कर दिया, हाथ पांव काट दिया। जुल्म जबान से भी होता है, किसी की नाक दिलाजारी कर दी, यहाँ तक कि किसी को ईजा देने वाली नजर से घूरा, ये भी जुल्म है, गुनाह, ठीक है ना। तो इस तरह किसी को मारा, पीटा, कोई चीज छीन ली, कर्जा दबा लिया, उसकी गीबत की, उसको पता चल गया तो उसका दिल दुख गया, तो दिल तो दुखेगा उसका। किसी पर तोहमत लगाई, तो ये जुल्म तो बहुत तरह के और बहुत सारे, तो ये बहुत खतरनाक है। तो ये जो किया दुनिया में, इसको मतलब यानी कि तरकीब कर लेनी चाहिए और माफी तलाफी हो जाए, तौबा भी हो जाए, तो इसी में आफियत है, वरना तो आखिरत में बहुत मुश्किल हो जाएगा मामला। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक जालिम को मोहलत देता है, यहां तक कि जब उसको अपनी पकड़ में लेता है तो फिर उसको नहीं छोड़ता। यह फरमाकर सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पारा 12 सूरह हूद की आयत नंबर 102 तिलावत फरमाई। तर्जमाए कंजुल ईमान, और ऐसी ही पकड़ है तेरे रब की जब बस्तियों को पकड़ता है उनके जुल्म पर, बेशक उसकी पकड़ दर्दनाक कर्री यानी सख्त है। हवाला बुखारी शरीफ किताब तफसीर जिल्द 3 सफ़ा 247 हदीस नंबर 4646। मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर जुल्म करने वाले पर लाजिम है कि वो अपने जुल्म से तौबा करे और जुल्म करना छोड़ दे, और जिसका जो हक मारा हो वो उसे लौटा दे, ताकि वो इस अजीम वईद यानी जो आयत मुबारक में दर्दनाक पकड़ की जो वईद है उस वईद में दाखिल ना हो। क्योंकि ये आयत गुज़श्ता उम्मतों के साथ खास नहीं बल्कि हर जालिम को आम है, हर जालिम के लिए ये वईद है। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो अल्लाह पाक से डरो, खुदा की कसम जो मोमिन दूसरे मोमिन पर जुल्म करेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उस जालिम से इंतकाम लेगा। हवाला कंजुल उम्माल जिल्द 2 सफ़ा 202। एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने किसी जालिम की उसके जुल्म पर मदद की वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी पर लिखा होगा, ये अल्लाह करीम की रहमत से मायूस है। यानी जो जालिम की ताउन करेगा वो भी गया, तो खुद जालिम का क्या हाल होगा। तो ना जुल्म करना है न किसी जुल्म करने वाले का साथ देना है।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये खाका दिखा कर, ये तो फर्जी खाका था, ये बताया कि इस तरह जो लूटते हैं ना ये जालिम है। एक तो माल लूटा, नहीं भी कामयाब हुए तो इसको कितनी वो घबराहट होगी। इसमें घबराहट भी दिखा रहे थे उस बच्चे की कि वो खौफजदा हुआ। तो किसी को खौफजदा करना ये भी नाजायज है, गुनाह का काम है, ना हक किसी को खौफजदा करना। छुप जाते हैं, डरा देते हैं, वो करके हो करके, और कभी बच्चों को डरा देते हैं। तो जो भी नाहक काम करेगा, बच्चे को जो चाहो करो, ये जरूरी थोड़ी। माँ बाप भी बच्चों पर जुल्म करेंगे तो कयामत के दिन ये बच्चा होगा और इसका हाथ होगा, माँ बाप का गरेबान होगा। ये ना समझे, जुल्म का अंजाम बहुत खराब है। एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, मुख्तसर सा रिसाला, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो जुल्म का अंजाम उसका नाम है। ना पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा जुल्म क्या। जो आम तौर पे हम जुल्म को तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे, इजी लेते हैं, वो खतरनाक है। जैसे अब कोई बैठ गया आपके पास, क्या गुस्सा पड़ता है, चल हट, उसको हटा दिया, या घूरा, ये सब जुल्म है। ये देखिए बात जुल्म ऐसे होता है कि जो बाजार कुछ भी नहीं है, ना मारा ना पीटा, ऐसे याद रह जाते हैं कि वो, मतलब मुझे भी कुछ याद है। जैसे कभी कभी मिसाल देता हूँ कि मुझ पर ऐसा जुल्म हुआ था कि मुझे याद है, और खैर मैंने माफ कर दिया, लेकिन मेरा नाम भी नहीं, अब तो वो बंदा जिंदा हो उसकी भी उम्मीद नहीं है। उस वक्त जब मैं समझो जवान था, तो वो तो वैसे ही शायद बूढ़ा ही था वो आदमी, 55-60 साल तो होगी उम्र। सजदे में वो अगली सफ में था, मैं पीछे था, नमाज में, नमाजी था वो आदमी, तो मैं पीछे था। तो मेरा सर उसको लग गया होगा, सजदे में लग जाता बाजू का, सफ़ें छोटी भी होती हैं कहीं कहीं मस्जिदों में, सर मेरा लग गया। उसने जो मतलब मुझे जो इस तरह की, यानी कि एक का जुमला बोला, लेकिन ऐसा जहर में बुझा हुआ जुमला था वो, मैं उसको दोहरा नहीं सकता। मेरे को इतना उससे मतलब दिल दुखा है मेरा कि अभी तक जैसे वो याद किया तो कसक दिल के अंदर बाकी है। अब बताइए, ये अगर ये जुल्म नहीं तो जुल्म किसको बोलते हैं? अल्लाह उसको माफ फरमाए, मैं तो माफ कर चुका, 100 बार माफ मेरी तरफ से, 1000 बार माफ, लेकिन ये कि वो करने वाला कर गया। ये इस तरह नहीं, मिसाल इसलिए देता हूं कि ये भी जुल्म है, किसी का दिल दुखा देना, मार पीट, छुरी मारना, गोली मारना, यही जुल्म नहीं है। तो ये डांट डपट आम है, नाहक डांटते हैं, माँ बाप भी औलाद को नाहक डांटते रहते हैं, दिल दुखाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, तो ये भी पकड़े जाएंगे। मियाँ बीवी, शौहर समझता है कि ये तो मेरी कनीज है, सास समझती है हमारी मासी है, नौकरानी है। इस तरह अगर कोई ऐसा है माहौल, वो झाड़ते रहते हैं, इसको खींचते रहते हैं, वो घर बचाने के लिए बेचारी मजलूमा कुछ बोलती नहीं है, क़यामत के दिन फंसेंगे सब। अच्छा, इसी तरह अगर वो बहू शरीर है और सास को दबाती रहती है और उसको तंग करती रहती है, तो ये जालिमा, वो मजलूमा। इस तरह कोई बीवी शोहर को सताती रहती है, परेशान करती है, तो ये शोहर मजलूम, वो जालिमा। तो जो भी जुल्म करेगा, चाहे बाप बेटे हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे ये कोई रिश्ता हो ना हो, किसी पर भी जुल्म की इजाजत नहीं, गैर मुस्लिम पर भी जुल्म की इजाजत नहीं। हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है जो मतलब लोगों को तकलीफ दे। हमारा इस्लाम जो है बड़ा सलामती वाला मजहब है। इस्लाम के माना में सलामती है ना, इस्लाम के माना। हाँ, तो ये मतलब ये सलामती का पैगाम देने वाला हमारा इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको उसके हुकूक देता है हमारा इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुल्म छोड़ दें, अगर कभी किया तो ढूंढें इसको, किसी को डांटा था, किसी को झाड़ा था। ऐसे इज्तिमा में जो नमाजी और अच्छे इज्तिमा में भी जुल्म हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कोई आएगा तो अब बेचारे की लात लग गई, उसको अंधा है, देखता नहीं है करके उसको टोक दिया, तो ये नहीं होना चाहिए जगह। बल्कि हदीस पाक में तो कोई आता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए सरकते थे। तो अगर हम सरकेंगे तो सरकना मतलब ये कि उसको जगह देना। अच्छा, अब अगर हम खाली भी सरकेंगे, जगह नहीं है, कोई आया, यूं करेंगे, वो देखेगा तो दिल जुई होगी उसकी, यार मेरे आने का नोटिस लिया इसने, बड़े अच्छे लोग हैं दावत इस्लामी वाले। मगर अब कोई ऐसा होगा मेरा भाई, और यूं करके फैल जाएगा, कोई आ रहा होगा तो कहीं घुस ना जाए, अब इसका दिल
खुश होगा, बल्कि इस पर इमेज ये होगा कि यार ये मौलाना लोग बड़े जालिम होते हैं यार। मतलब क्या मेरा कसूर यही था कि मैं नया था, या मैंने दाढ़ी नहीं रखी और मैं गुनाहगार बंदा, तो ये नेक लोग हैं, तो मेरे करीब बिठाने में ये मतलब आर महसूस करते हैं, घिन महसूस करते हैं, छोड़ो यार यहाँ नहीं जाना, दाऊद इस्लाम वाले तो ऐसे हैं। तो ये कई ऐसे नादान दोस्त हमारे यूं भी लोगों को भगा देते होंगे। तो ये बड़ी मतलब हिकमत की बातें हैं, इस पर गौर करना चाहिए कि हम मतलब है ना कि लोगों का दिल खुश करने वाले बने। मैं हमेशा बारहा कहता हूँ, ये रट लें इसको कि हम अगर किसी को राहत नहीं पहुंचा सकते हैं तो कम से कम तकलीफ तो ना ही पहुंचाएं, और बेहतर यही है कि हम लोगों को राहत पहुंचाएं, तो सुकून पहुंचाएं। हम ठीक है मतलब है ना हमारे जान अच्छी है या माल अच्छा है और हम मतलब हैं कुछ, लेकिन जो कुछ है और अपने आप को कुछ समझता है तो वो कयामत में कुछ नहीं होगा। और जो मतलब कुछ है लेकिन लोगों के सामने कुछ भी नहीं होगा, आजिज़ी करेगा, तो वो कयामत में बहुत खुश होगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हदीस पाक में आता है कि अपने गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मदनी मुज़ाकरे की हमें और बहुत सारी बरकतें हैं। एक बरकत ये भी मिलती है कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आप हमें अपना मुरीद बनाते हैं और अपने ज़रिए हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद बनाते हैं। तो लिहाजा जो आशिकान रसूल आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद हैं, मदनी चैनल के नाजरीन और सोशल मीडिया के आशिकान रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हमें अपना मुरीद बनाते हैं और तौबा भी करवाते हैं। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से मुरीद होने में बंदा हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाता है। जो इस्लामी बहनें देख या सुन रही हैं वो भी बैत कर सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाते हैं, आप जनाना अल्फाज यानी फेमिनल वर्ड्स दोहराएं तो इंशाअल्लाहुल करीम आप भी अमीर अहले सुन्नत की मुरीदनी बन जाएंगी। इस्लामी बहनों को शौहर या वालिद की इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं होती। अपने नाबालिग बच्चों को अगरचे वो एक ही दिन के हों, इन्हें भी बेपीरा नहीं छोड़ना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर अपने नाबालिग बच्चों के नाम उम्र वगैरह भेज दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम इन्हें अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप पहले से किसी पीर कामिल के मुरीद हैं तो चाहें तो बैत बरकत हासिल कर लें। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हम तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को जो बैत होना चाहें इन सब को अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें
नसीब फरमा। सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह। बंगला ज़बान में एक सवाल हमें मौसूल हुआ है, आइए उर्दू खुलासे के साथ देखते हैं। আমার নাম মোহাম্মদ শাহিদ রেজা আত্তারি, আমি ঢাকা বাংলাদেশ থেকে বলছি। আমির আহলে সুন্নতের নিকট আমার প্রশ্ন হলো যে, শুনেছি আইসক্রিম আপনার অনেক পছন্দের এবং আপনি ইসলামী ভাইদেরকেও আইসক্রিম খাওয়ান, এবং আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে ইসলামী ভাইদের মধ্যে এটা প্রচলিত যে যখন তারা 11 শরীফ বিশেষ করে 26 শরীফ পালন করেন তখন ইসলামী ভাইদেরকে আইসক্রিম খাওয়ান। তো এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে দিন এবং সাথে সাথে এটাও বলে দিন যে आइसक्रीम खावार की उपकारिता एवं क्षति रही। मेरा नाम साकिब अत्तारी है। सवाल ये था कि आपको आइसक्रीम पसंद है तो आप भी इस्लामी भाई को आइसक्रीम खिलाते हैं, इस वजह से बिलखुसूस 11वीं शरीफ में और आपकी बनस्बत 26वीं शरीफ में बांग्लादेश में इस्लामी भाइयों ने एक दूसरे को आइसक्रीम वजाहत फरमा दे और साथ साथ ये भी इरशाद फरमा दे कि आइसक्रीम की नुकसानात और फवाइद क्या क्या है। वो ये एक मतलब बहुत पुरानी गलत फहमी है कि बेमतलब है आइसक्रीम पसंद करता हूँ। आइसक्रीम तो ज़ाहिर है कभी कभार अगर किसी ने खा ली तो या किसी को मेहमान को खिला दी तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना आइसक्रीम बहुत पसंद है। मुझे तो खाना भी पसंद है, रोटी भी पसंद है, चावल भी पसंद है, और जो भी मतलब जो खाने की चीज़ें होती हैं कोई कम कोई ज़्यादा पसंद होती हैं। तो अब ये आइसक्रीम को फोकस क्यों किया, मीठा मीठा हप। तो ऐसा नहीं है, मैं मतलब कभी साल बरस में कभी कोई हाथ में आ गई तो आमतौर पे एक आध चक मार लिया, उसको खा ली। तो ऐसा नहीं है कि मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ या आइसक्रीम खाने का एहतिमाम मेरा है कि मैं आइसक्रीम खाता हूँ और खिलाता हूँ सबको, ये नहीं है। मतलब तो ये गलत फहमी है बांग्लादेशियों की। वो फ़ुक़राउल मदीना और फ़ुक़राउल बगदाद ने आइसक्रीम का पास कर ली और मेरे खाते में डाल दी कि गोस्पा के दिन में 11वीं में आइसक्रीम इलियास को पसंद है तो 26वीं में आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम खाओ। वैसे खाना है तो आपकी मर्जी, मुझे माइनस कर दो कि मेरी पसंद की वजह से आप खा रहे हैं। मुझे मदीना पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये साथ में पूछा कि इसका कोई नुकसान या फायदा है, तो नुकसान तो इसके जाहिर है। जो खाते हैं उनको भी समझ पड़ती होगी कि यार वो ज़्यादा मैंने आइसक्रीम खा ली तो गले में खराश हो गई, नज़ला लग गया, तो ये होता होगा। मतलब तो अब ये कि अव्वल तो मतलब आइसक्रीम है ना, ये खालिस मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर खालिस वाइट शुगर डालते हो, चीनी डालते हो, तब भी चीनी नुकसानदेह है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। अच्छा, मगर चीनी भी डालते होंगे, सेक्रीन का नाम सुना है आपने, ये खतरनाक होती है। तो सेक्रीन भी जो नाकिस मालूमात है, सेक्रीन भी इस पर डाली जाती है जो मतलब सेहत के लिए अच्छी नहीं है, सेक्रीन डालते हैं। दूसरा ये कि और भी मसाइल हैं, तो ये इसके कुछ फवाइद अगर हैं भी तो बहुत कम है। बस सुकून होता है, वक्ती तौर पे ज़रा लुत्फ आ जाता है, वो गर्मी हो तो थोड़ा ठंडक का एहसास हो जाएगा। तो अगर मतलब खालिस दूध हो, खालिस क्रीम हो और बंदा सेहतमंद है और ये आइसक्रीम अगर है और फूड कलर्ड भी है तो फूड कलर हो इसमें, फूड कलर, बाज़ फूड कलर बहुत महंगे होते हैं, तो ये कपड़े रंगने के कलर और ये है। तो यूं मतलब मजमूई तौर पर जो मौजूदा आइसक्रीम जो हम दुकानों पे खाते हैं ना, तो ये इसको सेहतमंद नहीं कहा जा सकता। खालिस, मैंने कहा ना, खालिस दूध, खालिस क्रीम और कोई इसमें मिलावट वाली चीज़ ना हो, ऐसी आइसक्रीम भी कोई खाए तो उसको भी कभी कभार खाना चाहिए। हर दुकानदार, हर कंपनी गलत चीज़ बनाती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी हुआ है
کہ آئس کریم کے ایسی ایسی آئس کریمیں پکڑی گئی ہیں ہمارے یہاں کہ جس میں مطلب ایسی ملاوٹ اور ایسی چیزیں کہ وہ آئس کریم اس کا نام ہی آئس کریم نہیں ہے. تو پھر ان پہ کیس کباڑے جو بھی ہوئے, پھر وہ یہ طے ہوا, سب طے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, تو کہ یہ اس کو آئس کریم نہیں لکھا جائے گا اس پر, بغیر آئس کریم بولے. دودھ کا ڈبہ کچھ عرصے پہلے تو تھا, اب بھی ہو سکتا ہو, دودھ کے پیکٹ جس پہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ دودھ ہے, اور لوگ دودھ میں اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, چائے بھی بن جاتی, سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ ہوتا دودھ نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح آئس کریم کے بھی مسائل ہیں, کئی مسائل ہیں. تو آئس کریم کے نقصانات بھی مطلب ہیں, مطلب اس میں شوگر بڑھے گا, شوگر بڑھتا ہے آئس کریم کھانے سے, موٹاپا اور ذیابیطس, ڈائبیٹکس, جو مطلب یعنی کہ میٹھی پیشاب بھی بولتے ہیں اس کو, اس کا خطرہ, کولیسٹرول بڑھنے کا خطرہ, دل اور اس کی رگوں میں نقصان, بلاکیج خون کے اندر ہونے کا خطرہ, دل کی بیماریوں کا خطرہ, دانتوں میں خرابی پیدا ہونا, دانتوں میں درد, گلے کی سوجن, ٹونسلز, خاص طور پر بچوں میں یہ خطرات, پیٹ کی گڑبڑ, بد ہضمی وغیرہ. قوت مدافعت آئس کریم کھانے سے کم ہوتی ہے, جبکہ یہ سب زائد زیادہ کھا لے تو اس میں امیون سسٹم جو ہے یہ بھی کمزور ہوتا ہے, قوت مدافعت, نزلہ, زکام, گلے کی تکلیف بڑھ سکتی ہے. اور مصنوعی فلیور, نقلی فلیور اور کلر, نقلی کلر, یہ بھی مطلب نقصان دہ, صحت پر منفی اثر اس کا. تو بہرحال یہ کہ اگر خالص آئس کریم ملتی ہے, اور یہ ملنا مشکل ہے, اس کی پہچان دشوار ہے, تو وہ بھی کبھی کبھار صحت مند آدمی کھا سکتا ہے, وہ بھی تھوڑی مقدار میں, یعنی مہینے 15 دن میں کبھی آ گئی تو کھا لیا. ورنہ یہ آئس کریم موجودہ, میں ہر آئس کریم کو برا نہیں کہتا, لیکن مجھے پہچان نہیں کہ کون سی خالص ہے اور کون سی ویجیٹیبل. لیکن یہ کھانا میں گناہ یا ناجائز نہیں کہتا, یہ طبی جو تحقیقات ہوتی ہیں, وہ نیٹ سے کچھ تحقیقات ملی ہیں, کچھ میں نے حکیموں سے مشاورت کی, اور اس میں مطلب یہ مضمون میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو یہ امت کے لیے مفید باتیں. حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس, تم میں بہتر, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو یہ نفع پہنچانے والی بات ہے جو میں نے آپ سے کی. اب کسی کو دیکھیں آپ کہ وہ کھا رہا ہے, کبھی یہ مولانا ہو کر کھا رہا ہے, تو یہ مفتی صاحب کھا رہے ہیں, تو یار دل تو سب کا ہے یار, مطلب ظاہر کہ گناہ تو نہیں ہے اگر کھا لیا تو, کوئی اس کسی کو بدگمانی یا اس کو برا بھلا, تو گناہ کر رہا ہو تب بھی برا بھلا کہنے کے بجائے جو گناہ کر رہا ہو اس کو ہم سمجھائیں, نہ کہ اس کو ڈیگریڈ کریں, اس کو بدنام کریں اور پیچھے سے ہم غیبت کے گناہوں میں پڑیں. بعض اوقات ڈاکٹر سجیسٹ بھی کرتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, دانتوں کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے نا, تو اس میں اس کی ٹھنڈک یا اس میں جو اجزاء ہیں وہ اس کو فائدہ کرتے ہوں گے دانتوں کو, تو بولتے بھی ہیں کہ آئس کریم کھا لو, داڑھ نکالنا, یہ بھی اس میں بھی کھلاتے ہیں آئس کریم میں. تو خیر اگر کوئی کھائے یا ویسے بھی اگر شوقیہ کھائے تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے, لیکن یہ کہ جو اس کا مطلب نقصانات کا جو میں نے عرض کیا وہ سب کو پیش نظر رکھنا ہے. لیکن میں نے کہا کہ مجھے کنفرم نہیں پتا کہ کون سی کمپنی کی آئس کریم غلط ہوتی ہے اور کون سی کمپنی کی صحیح ہوتی ہے. میں نے کسی کمپنی کو ٹارگیٹ بھی نہیں کیا, میں نے ایک جنرل بات کی ہے. اور اب کتنا خالص مال دنیا میں مل رہا ہے اس وقت, وہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ہر ایک کو اللہ نے عقل دی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. سچی بات ہے کہ ملاوٹ کی یہ حالت ہے کہ زہر بھی خالص بولتے نہیں ملتا. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا, وہ کہ ہمارے پاس کیس آیا خودکشی کی کوشش کا, تو اس نے اتنی ساری نیند کی گولیاں کھا لی تھی, اس کی قسمت اچھی تھی کہ گولیاں خالص نہیں تھی, تو اس لیے مرا نہیں وہ بندہ, ورنہ مر جاتا تو بچ گیا. مطلب
تو یہ یہیں کا کراچی کا کیس ہے. تو یہ حالت ہے کہ زہر بھی خالص نہیں ملتا تو اب آئس کریم خالص ہمیں کون کھلائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ یہ نہ سمجھ لے کہ جو کچھ اس پر گزری وہ گزرنے ہی کے لیے تھی. یا اللہ پاک، جو کوئی 29 صفحات کا رسالہ اولیاء کی شان بزبان قرآن پڑھ یا سن لے، اسے اپنے ولیوں کی پیروی کی توفیق دے اور اسے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر کے ماں باپ سمیت بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اولیاء کی شان بزبان قرآن، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے پہلے زمانے کے 3 اولیاء. قرآن کریم میں اولیاء کا ذکر خیر، حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ، حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہا اور بہت کچھ. اردو زبان میں 29 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 27 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ جو پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا سورج اور چاند گرہن، اس کے پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی ہمیں موصول ہوئی ہے. دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں کے پڑھنے اور سننے کی والوں کی تعداد ہے 10,22,417 10,22,417 اور دنیا بھر میں اسلامی بہنوں کی سننے اور پڑھنے کی کارکردگی ہے 7,24,777 7,24,777. مجموعی کارکردگی 17,47,194 17,47,194. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. علی شہزاد ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء تو خود مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں، ہم انہیں ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ کیا انہیں ہمارے ایصال ثواب کی کوئی حاجت ہوتی ہے؟ ہم درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے؟ درود تو ہے ہی دعا، اگر یوں ہے تو دعا ہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ پاک ہمارے آقا و مولا محمد پر درود بھیج صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں مراد رحمت بھیج صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دعا ہے. تو اب یہ کہ سرکار تو خود رحمت للعالمین ہے، رحمت بھیج کا کیا مطلب؟ تو ہم حکم قرآنی پر عمل کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. دعا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے سکتے ہیں تو پھر اور کون ہے یہ کو دعا ہم نہیں دے سکتے؟ تو اس کا مطلب جس کو ہم نے دعا دی یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہماری دعا کا منتظر ہے، ہماری دعا کا محتاج ہے. ہم مطلب ہے کہ دعا دے کر اپنا کام بنا رہے ہیں. جیسے کہ فقیر آتا ہے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے، بعض اللہ آپ کی آل اولاد کا بھلا کرے، اللہ آپ کے روزی روزگار میں برکت دے، تو ذرا مطلب دعائیں دے کر پھر کچھ اپنا کام نکال لیتا ہے. تو ہم در مصطفیٰ کے بھکاری ہیں، سرکار کو دعائیں دیتے ہیں، سرکار کی آل کو دعائیں دیتے ہیں، آل پر بھی درود بھیجتے ہیں، اصحاب پر بھی درود بھیجتے ہیں کہ یہاں سے بھی کچھ عطا ہو جائے. تو یہاں سے تو وہ عطا ہو رہا ہے کہ بس اس کا کوئی حساب و کتاب اور شمار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟
تو بہرحال یہ کہ اولیاء کرام کو دعا رحمتullah علیہ بولتے ہیں نا, رحمتullah علیہ, یہ دعا تو ہے. غوث پاک رحمتullah علیہ, اللہ کی ان پر رحمت ہو, اس کے معنی یہ ہے اللہ کی ان پر رحمت ہو, تو یہ دعا ہے تو رحمتullah علیہ مائنس کر دیں گے. رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ خاص کر ہم بولتے ہیں, اولیاء کرام کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں, تو یہ بھی دعا ہے اللہ ان سے راضی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. قال فرمانے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کو اپنے دل سے نکال دو پھر وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی. دور سے غوث پاک رحمۃ اللہ said remove towel from your heart then it will not harm you. کیا بولا سمجھنی پڑی. چل یہ مائک بیٹا تھوڑا دور رکھو اور سیریس ہو کر بولیں گے نا تو سمجھ آئے گا. ادھر ادھر دیکھے بغیر کیا بولا میں نہیں سمجھا. تھوڑا بیٹا دور رکھیں نا, نیچے نہ رہو, ناک کے نیچے آتا بھی نہیں ہوا نہ رکھنا. چلو جیسے زور سے. دور سے پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا دنیا کو اپنے دل سے نکال دو پھر وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی. remove towel from your heart then it will not harm you. ہاں اچھا اچھا ماشاء اللہ. دنیا کو دل سے نکال دو تو یہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. دل سے نکال دو سے مطلب دل سے اس کی محبت نکال دو. ایسے یہ کوئی اس کا وہ یعنی مادی طور پر اندر نہیں ہوتی دل میں, تو اس کی محبت ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ربیع الاول شریف 1447 سنہ ہجری میں جو مختلف دینی تحریکیں ہم اعلانات کرتے تھے, تو اس کی فائنل جو ہے ایک عملی کارکردگی ہمیں نفلی روزوں کے حوالے سے ملی ہے. 12 روزے رکھنے والوں کی تعداد جو اب تک ہمیں موصول ہوئی, اسلامی بھائیوں کی تعداد 2878, 2878, اسلامی بہنوں کی تعداد 1159, 7 روزے رکھنے والوں کی تعداد اسلامی بھائی 7249, اسلامی بہنیں 1684, 5 روزے رکھنے والوں کی تعداد اسلامی بھائی 19116, اسلامی بہنوں کی تعداد 4020, اور کل روزے جو رکھے گئے اس میں جو ہمیں تعداد ملی ہے اسلامی بھائیوں کی تعداد 29243, اسلامی بہنوں کی تعداد 6863, 1500 درود شریف پڑھنے والوں کی جو تعداد ہمیں ملی ہے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,28,804, اسلامی بہنوں کی تعداد 12,197, یعنی کل جو تعداد ہمیں ملی ہے 1,41,001. یہ شعبہ اصلاح اعمال کی طرف سے ہمیں کارکردگی ملی ہے. یہ 11ویں شریف کا 12ویں شریف کا جو عمل ہو گیا نا. جی 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 ماشاء اللہ. 11ویں شریف میں روز کے 1100 درود شریف کا اعلان ہوا تھا, اور روزوں کا 11 روزے, 7 روزے اور 5, یہ مطلب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. یہ روز اگر اعلان ہوتا رہے ترغیب نئے نئے اسلامی بھائی جو آتے ہیں تو ان کو پتہ چلے. اور ایک روزے کی فضیلت بیان میں پہلے بھی عرض کیا, لیکن اب آپ اگر اس کو سنبھال لیں ثواب کا کام ہے, اس میں ترغیب ملے گی. سارا اعلان روز ہو جائے اسپیڈ کے ساتھ اور کارکردگی دے دی جائے, تاکہ جو نیا سنے, ناظر سنے, حاضر سنے, تو سب کے مطلب ترغیب بھی ملے کہ مقصد یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب بلندی کی طرف چڑھتے تو اللہ اکبر پڑھتے، جب ڈھلان کی طرف چلتے تو سبحان اللہ پڑھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلندی کی طرف چلتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور ڈھلان کی طرف سبحان اللہ کہنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوسف بھائی، آپ کو یوں چلتا ہوا دیکھ کر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے، ایک منٹ ٹھہرے، یہ ہم پیارے امیر اہل سنت سے معلوم کرتے ہیں۔ ہم نے روایتوں میں سنا ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ کیا میرے جیسے وہ بزرگ حضرات جو بڑھاپے کی وجہ سے جھک کر چلتے ہیں، اگر وہ سنت کی نیت کر لیں، کیا اس کو سنت پر عمل کرنا کہہ سکتے ہیں؟ اور اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ ویاکم۔ اصل وہ پہلے تو یہ کہ یہ حدیث پاک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلان پر اترتے ہوئے سبحان اللہ اور چڑھائی پر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ میں نے اس کی کوششیں کی، مطلب کہ مجھے ابھی تک تو کوئی حدیث پاک ملی نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ تو یہ پورا جو گلدستہ نا یہ کینسل اس کو کر دینا یا پھر اس کی دلیل ڈھونڈ دینا تو پھر مجھے اطمینان ہو۔ اور صحابہ کرام کا عمل، ایک حدیث اس کی ضرور ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب سفر پہ ہوتے، سفر میں بلندی پر اللہ اکبر اور ڈھلان پہ سبحان اللہ پڑھنا، البتہ یہ کہ مطلقاً بھی چڑھائی میں اللہ اکبر کہنا، نیچے بلندی پر نیچے اترنے میں سبحان اللہ کہنا، اس میں حرج نہیں ہے کہ اوپر یہ بلندی ہے نا، تو اللہ اکبر یہاں بھی بلندی کا تذکرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ اللہ اکبر پڑھے اور نیچے اللہ کی تسبیح بیان کرے کہ نیچے اتر رہا ہے، نیچان کی طرف آ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ تو یہ تو کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ سرکار ایسا کرتے تھے، اس کے لیے دلیل چاہیے جو مجھے مل نہیں سکی، اب تک تو نہیں مل سکی۔ تو یہ اس طرح یہ سوال جو ہے نا، یہ بالکل اس کو آگے چلانا بھی نہیں ہے، اور جب تک یہ حدیث پاک آپ مجھے ڈھونڈ کر دیکھ کر مجھے معلومات میں اضافہ نہ کریں، مفتشین اس کو نوٹس ملے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا محمد اسلام نام رکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ محمد اسلام یہی ہاں رکھ سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ ایسے نام کے ساتھ لفظ محمد شامل کر سکتے ہیں کہ جس کے معنی جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہوں۔ تو لفظ اسلام جو ہے اس کا ایک معنی تو سلامتی ہے نا، اور بھی کیا معنی بیان کر دینا اسلام کے معنی۔ اصل میں کسی چیز کی پیروی کرنے کو بھی اسلام کہتے ہیں، انقیاد جس کو کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر ظاہری اعمال کے ذریعے کسی کی پیروی کرنا، اطاعت و فرما برداری اللہ پاک کی کرنا، اس پر بھی اسلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بہرحال لفظی معنی اسلام کسی چیز کو جی سلامتی بھی ایک معنی بنتا ہے، اور اپنا سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کرنا، اس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ معنی درست ہے، انہیں سرکار کے محمد اسلام، اللہ پاک نے اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا ہوا، ہمیشہ جھکا ہوا ہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو محمد اسلام نام رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام محمد علی رضا تاری ہے، میں چائنا سے عرض کر رہا ہوں، میری عمر 8 سال ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ والدین اپنے بچوں کو نماز کا عادی کیسے بنائیں؟ کچھ والدین بچوں کو نوافل بھی پڑھاتے ہیں، اس سے بچے فرائض بھی ٹھیک ادا نہیں کرتے، ایسے بچوں کو پہلے چیز کا عادی بنانا چاہیے۔ امیر اہل سنت سے گزارش ہے اس سوال کا جواب ادا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ بچہ جب 7 برس کا بچہ یا بچی ہجری سن کے حساب سے 7 سال کے ہو جائیں تو اس کے والد یا سرپرست جو ہے اس پر یہ واجب ہے کہ نماز کا اس کو بولے، حکم دے کہ نماز پڑھ، نہیں کرے گا حکم تو گناہ گار ہوگا، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر اور سختی کر کے بھی اس کو نماز پڑھانی ہے اگر نہیں پڑھتا تو بچہ۔ اب یہی حکم روزے کا بھی ہے، مگر روزے میں اتنا ہے کہ وہ بچہ روزہ برداشت کرنے کے قابل ہو، اس کی صحت ایسی ہو کہ روزہ رکھے گا تو کمزور نہیں پڑ جائے گا، بیمار نہیں ہو جائے گا۔ تو اب 7 برس کا ہے تو روزے کا حکم دے، 10 برس کا ہے تو پھر سختی سے بھی اس کو روزہ رکھوائے۔ بعض اس میں تھوڑا مطلب ماں باپ جو ہوتے ہیں، مائیں خاص کر، وہ کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، تو ان وہمات کی وجہ سے بچوں کو روزہ نہ رکھوانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ روزے سے کوئی بیمار ہونا ضروری تھوڑی ہے۔ سومو تصحو، حدیث پاک میں کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سارا دن چاکلیٹیں اور ٹافیاں یہ اندر دھکیلتا رہتا ہے، روزے میں کچھ تو سکون ہوگا اس کے معدے کو، رات کو سلا دو اس کو، سو جائے گا۔ چاکلیٹ ٹافی یہ تو اچھی چیزیں تو نہیں ہے نا۔ خیر، تو روزہ بہرحال رکھوانا ہے، وہی جو میں نے عرض کیا اس کے مطابق۔ تو اب رہا یہ کہ وہ نفلیں پڑھانا، تو نفلیں پڑھانے میں بھی حرج نہیں ہے، فرض بھی پڑھائیں، سنت پڑھائیں، وطر پڑھائیں، نفلیں پڑھاتے ہیں تو اگر وہ پڑھتا ہے اس کو مشقت میں نہ ڈالیں، اس میں یا مار دھاڑ تو کرنی بھی نہیں ہے۔ 7 سال کے اس میں تو صرف حکم دینا ہے اس کو کہ یہ پڑھے، اور حکم ظاہر فرائض میں ہی آئے گا، 5 ٹائم کی فرض نمازیں اس کو پڑھائیں، اور اگر شوق سے پڑھتا ہے تو بھلے نفلیں پڑھے ہیں، سختی اس پر کہ پڑھو نفل ہے نا، یہ نہ کرے، ہے نا۔ وہ پڑھتا ہے ترغیب دلائیں، بیٹا پڑھ لو، تم کو یہ دیں گے وہ دیں گے، یہ بھی حرج نہیں اس میں۔ ایک بزرگ کا لکھا ہے مطلب کہ حضرت اخورٹ والا بھی، اور ایک مطلب ہے کہ بزرگ کا وہ واقعہ بھی ہے کہ وہ گھر میں نمازیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس بچے کے لیے پڑھتا ہوں کہ یہ بچہ مجھے دیکھ دیکھ کر نمازیں پڑھے۔ تو یوں ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی موجودگی میں نمازیں پڑھیں تاکہ دیکھ دیکھ کر اس کو شوق پیدا ہو۔ حدیث پاک میں جو فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھو، یعنی نفل وغیرہ پڑھنے کے لیے، تو اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہی بیان کی گئی ہے تاکہ بچے وغیرہ دیکھ کر، گھر والے کے افراد دیکھ کر نفل کے عادی بنے۔ جی جی، نفل کی بھی ان کو ترغیب، وہ ترغیب ہی ہے، فرض کی بھی فی الحال تو ترغیب ہی ہے، تو نفلیں بھی پڑھائیں اس کو تاکہ یہ مطلب پوری نفلیں، سنتیں، فرض پڑھنے کی عادت لے کر بالغ ہو۔ اچھا، وہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنے کے لیے وہ ایک حدیث پاک ملی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے اور جب اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ ابو داؤد شریف جلد 4 صفحہ 240۔ اچھا، اس کا عربی متن اگر ہوتا نا تو عربی متن بھی اسی طرح ہے، اچھا، اس میں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و جیوش ہو، آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو افراد ہوتے تھے لشکر والے وہ اس طرح کرتے تھے۔ اچھا، یہ ہوا لشکر کے ساتھ۔ اچھا، یہ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ بلندی کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر اور پستی کی طرف یعنی نیچان ڈھلان کی طرف اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا
मसनून है, ने सुन्नत है। ये सुन्नत महज सफर से मखसूस नहीं बल्कि आम हालात में भी बुलंदी पर चढ़ते या पस्ती की तरफ आते तकबीर और तस्बीह मसनून ही है। अल्लाह अकबर कहना और सुभान अल्लाह कहना, या सीढ़ी चढ़ते हुए सीढ़ी उतरते हुए भी कह सकते हैं, बल्कि सुन्नत है ये। और मुहद्दिसीन किराम ने इस तकबीर और तस्बीह की मुख्तलिफ हिकमतें बयान फरमाई। अव्वलन हदीस, फिर हिकमतें, और आखिर पर इस दुआ के सफर से मखसूस न होने पर इबारात नकल की जाएंगी। अब आगे तवील है वो, तो इसका मतलब ये कि ये सुन्नत है ना। तो ये गुलदस्ता बाकी रखा जाए। फिर ये जो सवाल बुजुर्गों का था, चलो इसको बाकी रखते हैं, मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ। मैंने कोशिश की थी लेकिन ये कि मुझे कामयाबी नहीं मिली थी। जज़ाहुल्लाह ताला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो मैंने जो वो गुफ्तगू की थी उसको एडिट करके ये जो अब जो गुफ्तगू की ना उसको एडजस्ट कर दीजिएगा इंशाअल्लाह करें। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। जी, सलाम कबल कलाम, सलाम बातचीत से पहले है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु कबल कलाम, सलाम बातचीत से पहले है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फ़ैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, क़यामत के दिन जालिम से बदला दिलवाने के लिए उसकी क्या अहम तरीन चीज़ मजलूम को दी जाएगी। सवाल नंबर 2, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मुहतरम का लक़ब बताइए। और सवाल नंबर 3, किस बदनसीब की पेशानी पर क़यामत के दिन लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से मायूस है। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 030826260000 और SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सईदी SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है कि अगर 4 रकत वाली नमाज में नमाजी ने तीसरी रकत पर कादा कर लिया और सलाम फेर दिया तो क्या फ़ौरन याद आने पर चौथी रकत पढ़कर सजदा साहब कर सकता है? ये सवाल आया जी। तीसरी रकत पर कायदा अखीरा कर लिया बोलकर और सलाम फेर दिया, या वैसे ही तीसरी रकत पर बैठकर अब सलाम फेर लिया, तो जब तक नमाज के खिलाफ कोई काम नहीं किया, मुनाफी नमाज कोई काम नहीं किया और उसे याद आ गया तो खड़े होकर रकात मुकम्मल करके आखिर में सजदा साफ करके सलाम फेर लेगा तो नमाज हो जाएगी उसकी। ऐसी सूरत में खड़ा हो जाए और अपनी चौथी रकत पूरी कर ले, अब सजदे सहू भी करे, जो तरीका है इसका, तो इस तरह इसकी नमाज हो जाएगी, जबकि ये सारा भूल कर किया हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर व मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। वो दुआ ये है, आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा, ये जो सवाल था इसमें गौर कर रहा हूँ मैं
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلان پر سبحان اللہ، چڑھائی پر اللہ اکبر کہتے تھے، ایک عمل جاریہ. الگ یہ لشکر کا ہے لیکن اس کی شروعات تو یہ تو صحیح تھا. سوال اب سنا تو غور سے، سوال صحیح تھا نا یہ کہ سرکار ایسا کیا کرتے تھے، کیونکہ مستقل کرنے کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے، لشکر کا ہے واقعہ. آپ بتا رہے تھے کہ اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو سوال سنت ہے اس طرح کرتے تھے. ان کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں وہ جواب بھی رہ گیا تھا. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ ڈھلان کی طرف اتر رہے ہیں، وہ رہ گیا تھا جھک کے، یعنی قدرے جھکاؤ ہوتا تھا چلنے کے اندر. ہاں اس کا جواب بھی رہ گیا تھا. تو وہ تو آپ نے پورا سنا تھا نا؟ جی سنا. درست تھا نا؟ جی. اچھا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے، چلنے کا انداز ایسا تھا کہ گویا جیسے ڈھلان میں اتر رہے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ بوڑھے کی جھک کیا تو بوڑھا کہاں جھکتا ہے، جوان بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں. کب ہوتی ہے کسی کی تو بیچارے یوں کب ہو جاتی ہے، جوان حالانکہ بوڑھے نہیں ہوتے. تو یہ مطلب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا تھی جو آپ کرتے تھے. اب پتہ نہیں بوڑھے کی خود بخود ہو جائے گی، وہ سرکار کی عاجزی تھی. اور کمال یہ تھا سرکار کا کہ کتنے ہی لوگ ساتھ ہوں سب سے بلند نظر آتے تھے. یہ معجزہ سرکار کا چلتا پھرتا معجزہ تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ کہ تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عاجزی کے ساتھ چلتے تھے تو اس طرح چلنے کی پریکٹس کرنا چاہے تو اس کو کرنا چاہیے. مدینہ مکہ مدینہ خود بخود قدرتی جھکا ہوا ہے تو یہ مراد تو اس میں شامل نہیں ہوگی نا. ہاں ظاہر سنت کے ساتھ ہوگی، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے نا. تو قدرے پھر تھوڑا اللہ بہتر جانے والا. یہ سنت عام نہیں ہے، وہ تو پڑھی بھی تو بہت پہلے بھی نا، لیکن عام اس پر عمل دیکھا نہیں کسی کا. پنجوں پر وزن، تو پنجوں پر جب وزن آئے گا تو یہ طباً بھی مفید ہے. غالباً میں نے پڑھا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ مطلب وہ بغیر اس کے اصول کے ہوتا ہی نہیں ہے. تو یوں فوائد بھی حاصل ہیں اس کو، اور کوشش کریں پنجوں پر تھوڑا وزن دیکھ کر تو ہو سکتا ہے کہ ایسا لگے کہ ہم ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں. ہم اونچے نظر نہیں آ سکیں گے، اس کا کوئی عمل نہیں ہو سکے گا. وہ سرکار کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری انشاءاللہ الکریم آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا. اب انشاءاللہ دعا صلاۃ السلام کے بعد وقفہ ہوگا. اسلام بھائی آرام بھی فرمائیں گے. تقریباً 2:30 بجے آپ کو اٹھایا جائے گا، نماز تہجد ادا کی جائے گی، اور خوش نصیب جو ہے وہ جو روزہ رکھیں گے ان کے لیے سحری کا بھی انتظام ہے. جو اسلام میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں ابھی صلاۃ السلام کے بعد باہر جامع المدینہ کی عمارت کے نیچے آپ سحری کے ٹوکن بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم وقت مناسب پر خلیفہ امیر علیہ سنت کی بھی آمد ہوگی. پھر انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں آپ براہ راست امیر علیہ سنت سے سوالات کا سلسلہ بھی کر سکیں گے، اور انشاءاللہ الکریم خوش نصیب اسلامی بھائیوں کو نیاز غوثیہ بھی پیش کی جائے گی. تو آج امیر علیہ سنت عرض ہے کہ خصوصی مدنی مذاکرے میں جو نیاز باکس ہے وہ کن کو عطا ہوگا؟ کم از کم پچھلے 11 ماہ سے ہر مہینے ماہانہ 11ویں شریف گھر میں مناتے ہوں. جیسے کچھ نیاز تھوڑا سا گھر میں جو بھی پکایا اس پر ایصال ثواب کر دیا، کسی کو تھوڑا پڑوسی وغیرہ کو دے بھی دیا، کسی کو 1-2 مہمانوں کو بلا کر کھلا بھی دیا. تو ہر ماہانہ 11ویں شریف کرتے کرتے 11 ماہ گزر چکے ہوں. یا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نیک اعمال کا رسالہ ملتا ہے، تو اس میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں. لیکن یہاں تو چونکہ اسلامی بھائی ہیں، طلباء کرام بھی ہیں، تو اسلامی بھائیوں کے لیے جو غیر طالب علم جو ہے عام اسلامی بھائی ان کے لیے 72 ہیں، 72.
تو 72 نیک اعمال میں سے کم از کم 56 پر عمل کرتے ہوئے 11 ماہ ہو چکے ہوں، یا ہفتہ وار سنتوں پر طلبہ کرام کے ہیں 92 نیک اعمال، ان میں سے کم از کم 80 پر عمل ہو۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں رات گزارتے ہوئے کم از کم 11 راتیں ہو گئی ہوں، یعنی 11 اجتماعات میں وہ رات مسلسل گزار رہے ہوں۔ اور نماز میں لقمہ دینے کے احکام نامی جو رسالہ پچھلے دن ان کے ترغیب بھی تھی، تو خود پڑھ کر کم از کم کسی ایک کو تحفے میں پیش کی ہو، یعنی خود پڑھی بھی ہو، کسی ایک کو تحفتاً بھی دی ہو، یا جنہوں نے پچھلے سال ٹیلی تھون میں کم از کم 11 یونٹ جمع کروائے ہوں، اور اس سال بھی کم از کم 11 یونٹ جمع کروانے کی نیت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ السلام برکاتہ العالیہ نے بھی جو شرائط بیان کی ہے نیاز باکس کے حوالے سے، مدنی مذاکرے کے بعد جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ کے نیچے دارالسنہ کے قریب ایک اسٹینڈی ہے، اس پر QR کوڈ لگا ہوگا، آپ وہاں پر اسکین کیجئے گا، اسکین کرنے کے بعد آپ کو فارم شو ہوگا، جو ابھی شرائط بیان ہوئی وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوں گی، ان میں سے جس پر آپ کا عمل ہے اس کو چیک کر دیں اور سبمٹ کر دیں۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں پھر قرآن اندازی ہوگی، کثیر تعداد ہونے کی صورت میں قرآن اندازی کی جاتی ہے، اور جو قرآن اندازی میں نام آتے ہیں تو آپ کا نام پکارا جائے گا، اور جنہوں نے پہلے نہیں لیا انہی کو ہی یہ دیا جائے گا، اور جنہوں نے اب تک لے چکے ہیں وہ اس میں حصہ نہ لیں، اور جو وہاں موجود ہوں گے انہی کو ہی نیاز غوثیہ یہ پیش کی جائے گی۔ 26 ستمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ والد محترم کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے کون سے پوتے ہیں؟ جواب 11ویں۔ سوال نمبر 2، اگر کوئی شیطان فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اسے کس چیز سے مارا جاتا ہے؟ جواب انگاروں سے۔ سوال نمبر 3، مردوں پر اس دنیا میں سونا حرام ہے، لیکن وہ کون سی جگہ ہے جہاں مردوں کو بھی سونا پہنایا جائے گا؟ جواب جنت میں۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد ارشد اتاریہ، سکھے کی منڈی، محمد ذاکر اتاری بہاول پور، تنویر علی نواب شاہ، احمد رضا خان اتاری پنیالہ شریف، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، اسحاق اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی، محمد کریم رضا اتاری ٹنڈو آدم۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام احمد رضا خان اتاری پنیالہ شریف، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حسنین کریمین، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی فاروق صاحب، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور جو 11ویں رات تک
मुसलसल कम से कम 1 घंटा 11 मिनट मदनी मुज़ाकरे में सवाल जवाब लाइव सुने, यहाँ आकर या मदनी चैनल पर। या अल्लाह पाक हम सबको बेहिसाब बख्श दे, इलाहुल आलमीन हमें गुनाहों से बचने वाला बना दे। या अल्लाह पाक नेकियों का हरीस बना दे, इलाहुल आलमीन सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर बना दे। मौला करीम हमसे हमेशा 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 के लिए राजी हो जा। ए अल्लाह पाक अपना और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फरमा। या अल्लाह पाक साहबा अहले बैत और औलिया किराम की महब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे मकरूजों के कर्जे उतर जाएं, बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी मिले। इलाहुल आलमीन परेशान हाल खुशहाल हों, दुखी सुखी हों। इलाहुल आलमीन बेघरों को अच्छा घर मिले। इलाहुल आलमीन दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदों के हसद, शर्रियों के शर, फसादियों के फसाद से हम सब की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन सैलाब ज़दगान की गैब से इमदाद हो। ए अल्लाह पाक गज़ा व फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। दुनिया जहान में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं, खुशहालियाँ नसीब फरमा, मुश्किलें आसान फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको एक और नेक बना दे, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएं, ऐश कोशियों के अड्डे वीरान हों। इलाहुल आलमीन गुनाहों का दौर ख़त्म हो, नेकियों का दौर दौरा हो जाए। हम एक दूसरे को राहतें पहुंचाने वाले बने, दिल आजारियों से बचें, बद अखलाकियों से बचें। ए अल्लाह पाक हमें आला किरदार का मुसलमान बना दे। इलाहुल आलमीन जिन पर झूठे केस बने हैं ख़त्म हो जाएं। मौला करीम मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब हो जाए, रिश्तों की रुकावटें दूर हों, बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के अता हो, बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे मिलें। इलाहुल आलमीन सब में आफियत 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 हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की।